آج میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا جس میں کچھ باتیں ہو رہی تھیں موٹیویشن کی اور ڈپریشن اور ان چیزوں سے نکلنے کی. تو وہاں پہ ایک چیز میں بطور سائیکیٹرسٹ، میرا 20-25 سال کا تجربہ ہے، ایک چیز کو میں تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہوں گا. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو سائیکیٹری میں استعمال ہونے والی ادویات ہیں اس کی بہت ساری کلاسز ہیں، کلاسیفیکیشنز ہیں، ان کے گروپس ہیں، اور جو بھی دوائیاں ہم لوگ لمبے عرصے کے لیے لکھتے ہیں ان کی عادت یا ایڈکشن نہیں ہے. تو پلیز اس نقطے کو آپ ضرور ذہن میں رکھیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کئی جگہوں پہ میں نے لوگوں کو ان دوائیوں کے بارے میں نشے والی ادویات کہنا سنا ہے. تو پلیز اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ نشے والی دوائیاں نہیں ہیں، بلکہ میں آپ کو حوالہ دوں گا 2020 کی جو سب سے بڑی ہماری لیٹسٹ بک آتی ہے امریکہ سے، جس کا نام ہے کرنٹ میڈیکل ڈائگنوسس. اس میں بھی اس سال کی جو بک ہے اس میں بھی ہے کہ اگر آپ کو ایکسٹریم بہت زیادہ انگزائٹی اور بے چینی اور پینک اٹیکس اور گھبراہٹ اور اس طرح کی چیز ہو رہی ہو تو آپ کوئی بھی سکون والی دوائی وقتی طور پہ لے سکتے ہیں. اگر وہ آپ نہیں لیں گے تو آپ کو اس کے علاوہ اور بہت سارے مسائل، جسمانی مسائل، بہت ساری تکلیفیں ہوں گی. تو اس لیے لیکن فرق صرف یہ ہے کہ جو اینٹی ڈپریسنٹ دوائیاں ہیں، جو ڈپریشن کی دوائیاں ہیں، وہ آپ جتنا عرصہ بھی لیتے رہیں ان کی عادت نہیں بنتی. اور جو بھی دوائیاں اس طرح کی ہیں جو ہم وقتی طور پہ سکون کے لیے دیتے ہیں یا نیند کے لیے دیتے ہیں، وہ ہم مریض کو کلیئر کر کے بتاتے ہیں، لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ دوائی آپ نے 4, 6, 8 ہفتے سے زیادہ نہیں لینی. تو اگر آپ یہ دوائیاں بہت ضروری دوائیاں ہیں اور یہ فوری طور پہ اپنا کام کرتی ہیں اور فوراً مریض کو آرام آ جاتا ہے. تو اس لیے پلیز آئندہ سے میں آپ سے یہی میری درخواست ہوگی کہ ان سب دوائیوں کو ایک ساتھ اکٹھا یکجا نہ کریں. اور اگر کہیں آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو جو بھی اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ڈاکٹر ہے اس سے مشورہ کریں، اور اس سے ہی آپ بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں. شکریہ. خدا.